الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آخری صورت الناس، جو 114 نمبر پر آخری صورت ہے قرآن میں، اس کو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے، اور آپ نے پوری توجہ سے بات کو سننا ہے۔ جہاں ضرورت پڑے آپ نوٹ لے لیں، لکھ لیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، پہلی آیت میں نے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ ہے، کہو میں اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے۔ اس میں کون سی لفظ اہم ہے اس ایک آیت میں، جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے؟ سر رب الناس۔ رب الناس۔ دیکھیں، ناس تو ہمیں پتہ ہے قرآن ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، تو ناس کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو بالکل پہلے کسی نے کہا کہ رب، اچھا اب رب کی پناہ کیوں مانگتے ہیں بھلا؟ دیکھیں نا، پہلے تو آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی جو پچھلے ہم اس کو سورہ فلق میں پڑھ کے آئے ہیں، کہ پناہ اس ہستی سے مانگی جاتی ہے جس کے اندر طاقت اور قدرت ہو، وہ ہمیں اس شر سے بچا سکے۔ یہاں پر اس آیت میں شر سے بچانے والے کی کیا صفت بتائی جا رہی ہے؟ سر طاقت اور قدرت اس کی۔ نہیں، رب کا لفظ بولیں پہلے، طاقت اور قدرت سے، پھر ہم رب کو دیکھیں گے کہ رب کو کے جو مفہومات ہیں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، وہ واقعتاً وہ رب، وہ ہستی ہے جو نہ صرف ہمیں پالتی پوستی ہے، اور جو نہ صرف ہماری خبرگیری اور کفالت کر رہی ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے پاس طاقت، قدرت، اختیار ہے۔ جب طاقت اور قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے تو پھر وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچائے۔ دنیا میں صرف طاقت، قدرت اور اختیار اسی کے پاس ہے۔ یہ رب کے معنوں میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا اس کو سمجھیں۔ یہ رب کے 4 معنی، پہلا معنی لکھیں۔ رب کا پہلا معنی ہے، قرآن میں جو استعمال ہے، اس میں قرآن کی آیات سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پرورش کرنے والا، نمبر 1 پرورش کرنے والا، کامہ ضرورت بہم پہنچانے والا، کامہ تربیت اور نشو و نما کرنے والا۔ ایک معنی یہ ہے رب کے، اور اس کے لیے میں آیت آپ کے سامنے نمبر آپ کو لکھوا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں اور پھر آپ اس کو قرآن میں جا کے دیکھیں۔ سر جی تیسرا کیا بولا ہے؟ نہیں، تیسرا نہیں ہے، یہ سارے ایک ہی معنی، پرورش کرنے والا، ضرورت بہم پہنچانے والا، تربیت کرنے والا اور نشو و نما کرنے والا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک معنی ہے رب کا، اور اس کے لیے لکھیں سورہ یوسف کی آیت 23 اب ذرا آیت غور سے سنیں۔ قال معاذ اللہ، اس نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، جس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ یہ سورہ یوسف میں کب یہ کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ جلدی سر بتائیں۔ جب اہل مصر کے وہ خزانہ کے مالک ہوئے تھے تو اس وقت سر ان کے پاس جب والد صاحب پہنچے تھے تو اس وقت اللہ کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ سر جب عورت نے ان کو، ہاں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھیں۔ جب اس خاتون نے ان کو
پکڑا تو اس نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ انہو ربی، میرے رب نے. یہ ربی جب کہتے ہیں تو رب اس مالک کا نام نہیں ہے، یہ رب اپنے اللہ کو کہتے ہیں. وہ رب ہے احسن مسوایا، جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا. اب اس میں ان کی پرورش ہو رہی تھی، ان کو ہر ضرورت پوری ہو رہی تھی، ان کی تربیت اور نشو و نما ہو رہی تھی. اس لیے یہاں پہلے معنی میں جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے، احسن مسوایا، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا جہاں مجھے رزق مل رہا ہے، میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، میں پل بڑھ رہا ہوں، ہر طرح کی مجھے اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں. تو یہ ہے رب کا پہلا معنی، کہ وہ پرورش کرتا ہے، وہ ضرورت بہم پہنچاتا ہے، وہ انسان کی تربیت اور نشو و نما کرتا ہے. کوئی سوال سورہ یوسف کی آیت 23 کے بارے میں؟ اس کو اچھی طرح سمجھیے. دیکھیں جب رب کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو پتہ ہے رب قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ بتائیں مجھے، لکھیں. رب قرآن میں آیا ہے 903 مرتبہ. کبھی صرف رب کا لفظ آیا ہے، کبھی ربوں کا آیا ہے، کبھی ربہم آیا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ٹوٹلی 903 مرتبہ آیا ہے. اچھا ایک اور خود دیکھیں، ہم نوٹ کریں تو پھر ہمیں مزہ آئے گا جب یہ سمجھیں گے. آپ جب دعا کرتے ہیں تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. پہلی آیت کلیئر ہو گئی؟ سوال کیجئے. اچھا اب دوسرا معنی لکھیں رب کا جو قرآن میں لفظ آیا، کس کے لیے؟ کفیل، جو کفالت کرے، خبرگیر. کفیل کاما خبرگیر کاما دیکھ بھال اور اصلاح کا ذمہ دار. اصلاح کا ذمہ دار کیا مطلب ہے؟ قرآن اللہ کی بڑی کمال کی کتاب ہے، ذرا غور سے پڑھا کریں. اللہ نے ہمیں عقل، سوجھ بوجھ، صلاحیتیں دی ہیں، اس لیے دی ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اچھا اب بڑے غور سے سنیے، لکھیں سورہ شعراء 26 نمبر ہے، شعراء آیت 77 تا 80، 77 77 تا 80. اب دیکھیں کیسے اس کے معنی بالکل. ہاں اصلاح کا مطلب کیا ہے بھلا؟ ہدایت سر. حول ولا. میں بیمار ہوتا ہوں تو میری اصلاح میں تندرستی عطا فرماتا ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں مجھے کھانا دیتا ہے. تو وہ اصلاح کا مطلب ہے کہ ہر ضرورت بھی پوری کرتا ہے. کفیل، پوری کفالت، صحت، ہر چیز کی دیکھ بھال وہ میری کفالت کرتا ہے. اب بڑے غور سے سنیں آیت کو، کس طرح یہ معنی بالکل کلیئر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان بت پرستوں کو، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ جو تمہارے بت ہیں نا یہ میرے دشمن ہیں. کیوں دشمن ہے؟ تم نے ان کو میرے آقا مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، لہذا یہ میرے دشمن ہیں. الا رب العالمین، لیکن اگر میرا کوئی دشمن نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. کیوں رب العالمین کیوں میرا دشمن نہیں ہے؟ الذی خلقنی، یہ رب کون ہے؟ پہلی صفت کیا آئی ہے؟ خلقنی، جس نے مجھے خلقنی. پیدا کیا. جس نے مجھے پیدا کیا. آگے اب غور سے سنیں، فَهُوَ يَهْدِينِ، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. نمبر 2. نمبر 3، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے. نمبر 3، وَيَسْقِينِ، اور مجھے پانی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. دیکھا آپ نے رب کے جو کتنے سارے معنی پورے کے پورے ان آیات کے اندر موجود ہیں، 77 سے 80 تک. کفیل، خبرگیر کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اصلاح کرنے والا.
سمجھیے بات کو، سوال کو دیکھیں. رب، ہم اسے دعائیں مانگتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہی کلیئر نہ ہو کہ وہ رب کیسی ہستی ہے. کوئی سوال اس دوسرے معنی میں؟ بات کلیئر ہے؟ دیکھیں جی جب سر. یہ سب معنی میرے ذہن میں ہوں گے نا، تو جب میں رب دعا کروں گا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ رب یہ ہے جس سے میں مانگ رہا ہوں. دو معنی ابھی آپ نے سنے ہیں. آئیے اب تیسرا معنی پہ آئیے. تیسرا معنی ہے، لکھیں، وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو اور جس کے پاس متفرق اشخاص جمع ہوتے ہوں، یعنی وہ سب انسانوں کی توجہ کا مرکز ہو. پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ زمر کی آیت نمبر 7، لکھ لیں. اچھا، اوپر مزید آیات لکھ لیں تاکہ پھر آپ بعد میں قرآن میں دیکھیں. میں نے آپ کو شعراء کی 77 تا 80 پڑھی ہے، آپ لکھیں نمبر 2 کے معنی اور آیتیں جو ملیں گی آپ کو. لکھیں سورہ الانعام 6 نمبر، سورہ الانعام کی آیت 164. سورہ مزمل 73 نمبر، اس کی آیت نمبر 9. یہ آپ نے خود، یہ ہوم ورک ہے آپ کا، تاکہ پھر آپ کو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی. اور سورہ نحل کی آیت 53 اور 54. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ سوال کریں. تو ان جو 3 آیتیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، سورہ نحل اور سورہ انعام اور سورہ مزمل کی، یہ آپ کو وہی 2 نمبر معنی دیں گی کہ کفیل، خبرگیری کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا اور اصلاح کرنے والا معنی اس سے نکلے گا. اپنے سمجھنا ہے، نہیں سمجھ آئے تو مجھ سے سوال کریں. اب آ گئی بات تیسری، کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو سب کو جمع کرے گا. بڑی اس کی مرکزی حیثیت ہے. کہاں جمع کرے گا بھلا اللہ تعالیٰ؟ حشر کے میدان میں سر. حشر کے میدان میں. اب سورہ زمر میں نے 7 لکھوائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا رب جو ہے تمہیں سب کو اس کی طرف پلٹنا ہے، وہاں میدان حشر میں اس کے سامنے جمع ہونا ہے. تو یہاں ثم الی ربکم مرجعکم، یہاں رب کا معنی اس آیت میں وہ جو سب کو جمع کرے گا. آیت میں معنی سیکھیں کہ آیت کے مفہوم سے کیسے معنی نکالتے ہیں. سر آیت نمبر بتا دیں زمر کی. زمر کی 7. ہاں، جزاک اللہ. اچھا، سر اب یہ آپ آپ نے معنی بتایا مرکزی حیثیت رکھتا ہو اور تمام انسانوں کی توجہ کا مرکز ہو، یہ جی سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، تو سارے اسی کے سامنے حاضر ہوں گے، توجہ بھی اسی طرف ہوگی، جمع بھی اسی کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، اب اور یہ کون سی سورت تھی آپ نے ابھی بتائی؟ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 7. وہ تو لکھ لی ہے جی، جزاک اللہ. اچھا، اب اسی مضمون کی دوسری آیتیں جن میں جو جمع مرکزی طور پہ جمع کرے گا. سورہ سبا کی آیت 26، سورہ سبا کی آیت 26، سورہ ہود کی آیت 34، سورہ ہود کی آیت 34. آپ روز پڑھتے ہیں سورہ یاسین اور اس کی آیت ہے 51. ان ساری آیتوں میں آپ دیکھیں گے
کہ وہ مانی کہ وہ ہم سب نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. یہ تیسرے معنی ہو گئے. ٹھیک ہو گیا؟ سوال ہے کوئی سوال؟ اب آ جائیے ایک اور معنی. سردار ذی اقتدار، ایسا سردار جس کے پاس اقتدار ہے. سردار ذی اقتدار، اور اقتدار بھی ایسا کہ اس کی اطاعت کرنی لازمی ہے. مطاع، میم تو الف عین، مطاع جس کی اطاعت کی جائے گی. کاما جس کا حکم چلے. جس کی فوقیت اور بالادستی تسلیم کی جائے. عجائب بیٹا، ابھی مجھے وہ ایک اور چیز اس میں ٹائپ کرنی ہے. اچھا، اور یہ جو آخری ہے نا، اس کا پہلے یہ معنی کلیئر ہیں کہ رب کے یہ بھی معنی ہیں. اب بڑی اہم آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یوسف، سورہ یوسف کی آیت 50. اب ذرا اس کے معنی یہاں سے کیسے برآمد ہوتے ہیں وہ ہم نے سمجھنا ہے. آیت میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاءہ الرسول، یا رسول کا مطلب ایلچی ہے. وہ جس کو ہم بھی رسول کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے پیغام ہم تک پہنچاتا ہے. تو یہاں جیل میں وہ آتا ہے جو بادشاہ بندہ بھیجتا ہے، تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ فلما جاءہ الرسول، جب اس کے پاس وہ پیغام دینے والا آیا. قال، کس کے پاس آیا؟ حضرت یوسف کے پاس. قال، تو حضرت یوسف نے کہا ارجع الی ربک، جا اپنے رب کے پاس. فاسألہ، اور اس سے پوچھ، ما بال النسوۃ التی قطعن ایدیہن، تو ذرا اس سے پوچھ تو صحیح وہ کیا معاملہ تھا کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. اچھا، یہاں پر رک جائیں، میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں اور سوال آ رہا ہے، ذرا غور سے سنیں. فلما جاءہ الرسول، جب وہ ایلچی یا پیغام دینے والا آیا حضرت یوسف کے پاس. کالا، تو حضرت یوسف نے کہا ارجع الی ربک، جا اپنے رب کے پاس. فاسألہ، اس سے پوچھو، ما بال نسوۃ التی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا بھلا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اب آپ سب نے سورہ یوسف پڑھ رکھی ہے، اور اس میں اب اس میں جو الی ربک، یہ الی ربک کا مطلب کیا ہے؟ سر اس کا دنیاوی مالک جو تھا، جی، دنیاوی مالک، آپ بادشاہ کیوں نہیں کہتے؟ بادشاہ. یہاں بادشاہ ہے. کیوں بادشاہ؟ رب کیوں کہا ہے حضرت یوسف نے؟ اس کا اقتدار چلتا تھا مصر میں، اس کا حکم چلتا تھا. تو اوپر آپ نے کہا کہ مطاع جس کی اطاعت کی جائے، جو صاحب اقتدار ہو. تو یہاں اس آیت میں کلیئرلی یہ معنی نکلتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کو جو مصر کا اس وقت تھا، وہ اس کو رب کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس کا اقتدار چلتا تھا، اس کی حکم مانا جاتا تھا، اس کی اطاعت کی جاتی تھی. تو یہاں اس رب کے معنی بادشاہ ہے، اور اس کے پاس یہ سارے اختیارات تھے جو ہم اس رب کے معنی کر رہے ہیں. سوال کیجئے، بات سمجھ نہیں آئی تو. بات کلیئر ہے؟
جی سر جزاک اللہ سر. اچھا اب آگے سنیں اور غور سے سنیں، سوال آ رہا ہے، ان ربی بکیدی ہن علیم، بے شک میرا رب، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام، میرا رب ان کی چال سے خوب واقف تھا. اب یہاں کس رب کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی. اب دیکھ لیں ایک ہی آیت میں رب 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. معنی اگر قرآن فہمی نہیں ہے تو پھر سمجھ نہیں آئے گا. ثواب تو مجھے جب ملے گا کہ جب میں سمجھوں گا اور پھر اس بات کو دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو یوسف علیہ السلام ہے اس کو رب کیوں کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ اس کا اقتدار ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کا حکم چلتا ہے. لیکن وہ رب جو اصلی رب ہے، جو یوسف علیہ السلام کا رب ہے، وہ جو ہے وہ خاتونوں کی، جو خواتین تھی، ان کی چال سے خوب واقف تھا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب لکھیں دوسری آیات جو آپ نے خود سمجھنی ہے. یہ آپ نے سمجھنی ہے ضروری. یہ تو تھی نا یوسف کی 50. اب لکھیں سورہ ہاں توبہ کی 31. سورہ توبہ کی 31 بھی اسی معنی میں رب ملے گا آپ کو. سورہ آل عمران کی 64، وہاں بھی آپ کو رب کے یہی معنی ملیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال؟ جی سر. آخری معنی، یہ 5واں معنی ہے، آقا اور مالک. رب کے معنی کیا ہے؟ آقا اور مالک. اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ انبیاء کی آیت 22. سورہ انبیاء آیت 22. فَسُبْحَانَ اللَّهِ، بس اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. کون اللہ؟ رب العرش عما یصفون، وہ رب جو ان تمام باتوں سے پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اس کے ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو رب العرش عما یصفون. چلے اس کو بھی چھوڑ دیں. رب العرش تو کیا معنی ہوگا یہاں رب العرش کا؟ جو عرش کا مالک ہے سر. جو عرش کا مالک ہے. تو یہ معنی اب رب کے مالک کے یہاں اور کوئی معنی کر نہیں سکتے آپ. ہم تو ایک بس پروردگار پروردگار پڑھتے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے. اچھا سورہ لکھیں دوسری صورتیں جہاں پہ آپ کو رب کے یہی معنی ملیں گے مالک کے. سورہ مومنون کی آیت 86. سورہ مومنون آیت 86 اور سورہ قریش کی آیت نمبر 3. میں آپ کے سامنے سورہ قریش کی آیت نمبر 3 پڑھتا ہوں اور آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہاں رب کا مطلب جو ہے وہ رب کا مالک، میں نے مالک ہی ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا. تو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ قریش. بڑے غور سے سنیے. لیلاف قریش، یہ آیت ہم پڑھ کے جا چکے ہیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو وہ گرمیوں اور سردیوں کے سفر کو بڑے مانوس ہو گئے ہیں کہ سردیوں میں وہ جاتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف، وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے. جی
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، لہذا وہ عبادت کریں اس رب کی. کون سا رب؟ رب هذا البیت، جو اس گھر کا کیا ہے؟ مالک. مالک ہے. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مالک کے علاوہ کوئی معنی ہو نہیں سکتا. تو آپ نے اسی طرح جو آیتیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں آپ دیکھیں گے، اگر کلیئر نہ ہو تو مجھ سے سوال کریں گے، میں آپ کو کھول دوں گا. لیکن رب کے معنی ہمیں سمجھنا ضروری ہے. جب اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، تو یہ رب کون ہے؟ یہ 5 حیثیتیں ہیں اس رب کی جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں. جب میرے ذہن میں، میرے دل و دماغ میں یہ 5 معنی ہوں گے، جب میں رب سے مانگوں گا تو میرا یقین بڑھ جائے گا، میری دعا قبول انشاءاللہ ہو کے رہے گی. کیوں؟ جس ہستی سے میں مانگ رہا ہوں وہ کن طاقتوں کا مالک ہے، وہ رب کن معنی میں ہے، یہ کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور کفر سے ڈر رہے ہیں. ہمیں اس رب کی جس کو ہم مانتے ہیں، ہم اس رب کو پہچانتے نہیں ہیں، بس مانتے ہیں جی. لیکن وہ رب ان 5 حیثیتوں میں ہمارا رب ہے. کوئی سوال؟ اب ذرا مجھے آپ بتائیں کہ اعوذ باللہ من ہاں، قل اعوذ برب الناس، تو یہاں رب کے کون سے معنی ہیں بھلا اس آیت میں؟ اب 5 معنی آپ کے سامنے ہیں. لوگوں کا رب. طاقت اور مالک اور آقا. ہاں سر، کیا آپ کہہ مالک رہے ہیں اور لوگوں کا رب؟ جی، طاقت اور قدرت. جو اب دیکھیں چوتھے معنی آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیے مالک اور سمجھا آقا. کہ وہ اس کے پاس طاقت، قدرت، اختیار، بالادستی سب کچھ ہے. تو مانگیں گے تو اس سے نا جس کے پاس سب کچھ، حکم اس کے حکم سے ہوگا. دیکھیں یہ پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود کی، کس سے؟ پہلے رب سے، کہ اس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، اختیار ہے، اس ساری کائنات اس کی مطیع اور فرمانبردار ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب بات کلیئر ہے؟ پہلی آیت کلیئر ہے نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ. تو یہاں آقا اور مالک بھی معنی ہے، اور 5ویں معنی بھی ہے، اور چوتھے معنی بھی ہیں نمبر 4 پر. کیوں؟ اس کے پاس طاقت اور قدرت ہے، وہ ہمیں پناہ دے سکتا ہے. آپ اس کی پناہ تھوڑی لیں گے کہ جس کے پاس طاقت اور قدرت ہی نہ ہو، وہ ہمیں کیا پناہ دے گا؟ یہ قرآن کی ایک ایک آیت دیکھیں کس قدر وسیع المفہوم ہے. یہ جب بھی سمجھ آتی ہے جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں. پہلی آیت کے بارے میں قل اعوذ برب الناس، کوئی سوال؟ کیونکہ رب کے معنی اب اس کو آپ نے کر کے اپنے اس میں ساتھ لکھ لینی ہے آیتیں، اور پھر اپنے نوٹ میں ان آیتوں کو سمجھ کے نوٹ بنا لینے ہیں. پھر فہم قرآن ہوگا، پھر اللہ تعالی ہمارا شرح صدر فرما دیں گے. کلیئر ہو گئی بات کہ نہیں؟ جی الحمدللہ سر. جی سر، جی جی. قرآن کو جب اس طرح پڑھیں گے نا تو قرآن آپ کو دل و دماغ سے آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ یہ رب کا کلام جو ہے یہ کتنا عظیم ہے. اچھا، مالک الناس کیا معنی ہے اس کا؟ وہ ہستی سے میں پناہ مانگ رہا ہوں جو پوری انسانوں کا مالک ہے، مالک الناس. اچھا، مالک بھی کیسا ہے؟ بادشاہ بھی کیسا ہے؟ قرآن سے سر لائیے نا. زمین اور آسمان میں ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے. مالک یوم الدین. ابھی تک آپ نے صحیح لفظ نہیں سورت لے. حشر کی سر آخری آیات. مالک، سنیں، مالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ ہے بادشاہ جس کی یہ صفات ہیں.
اللہ کے بندوں قرآن کو پڑھو تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو. پھر آپ دیکھیں اس بادشاہ کی جو اس آیت حشر کی آخری آیات میں آیا ہے، بڑے غور سے سنیں. بادشاہ کیسا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. المالک القدوس، بادشاہ بھی ہے پاک. پاک کا مطلب کیا ہے؟ کیا قدوس کا مطلب ہے؟ کوئی ہر اس میں عیب نہیں، کوئی، ہر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کوئی نقص نہیں، ہر نقص سے پاک ہے. قدوس کا مطلب یہ ہے. اور وہ صرف پاک ہی نہیں ہے، بادشاہ کیسا ہے؟ السلام، سلامتی وہ دیتا ہے، بچائے گا نہیں شیطان سے جب ہم مانگیں گے تو. مؤمن، امن دینے والا. محیمن، نگرانی کرنے والا. العزیز، سب پہ غالب. الجبار، طاقت سے روک دینے والا. المتکبر، تکبر اسی کو لائق ہے کیونکہ وہی تکبر کے لائق ہے کہ اس کے پاس ساری طاقتیں اور قدرتیں ہیں. سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق. وہ کیسا بادشاہ ہے؟ وہ پیدا کرتا ہے. بارئ، اس نے پہلی دفعہ بھی پیدا کیا. المصور، وہ تصویریں بنانے والا، انسانوں کی شکلیں بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنى، سارے خوبصورت اور پیارے نام صرف اسی کے لیے ہیں. یہ ہے ملک. اب آپ نے دیکھا کہ جب ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے پناہ، پہلے رب کی معنی ہے، لفظ آیا ہے، پھر آیا ہے ملک. اور ملک کے معنی اب آپ کو پتہ چلے ہیں. لکھیں، یہ سورہ حشر کی آیت 23-24 ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر. اچھا، اب میں قرآن سے اور باتیں اور چیزیں آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن میں رب العالمین نے اپنے بادشاہ ہونے کا کیسا زبردست بیان فرمایا ہے. لیکن سورہ روم کی آیت 26، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو بھی ہے، کُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے. یہ ہے بادشاہ کہ کوئی چیز اس کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسان، جن، شیطان، ہر ایک پر حکم اس کا چلتا ہے. وہ ہے ایسا بادشاہ ہے. لکھ لیا آپ نے روم کی 26؟ جلدی بتائیں. جی سر. جی سر. جی اچھا، اب آگے دیکھیں، لکھیں سجدہ کی 5. میں آپ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5. یدبر الامر، یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے ہر معاملے کی تدبیر کر رہا ہے. کیا ہے مفہوم؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تدبیر کرنا، ہر ایک معاملے کو چلانا، آسمان اور زمین سے کا کہ اور کوئی؟ سر سب کی تقدیر لکھنے والا اور اس کو اور نافذ. کوئی نہیں، اور کوئی؟ آپ بڑے پہ غور سے سمجھیے. آپ اتنے محدود معنی کر کے نا تو خود بھی کلیئر نہیں ہوتے، پھر جب آپ بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو بھی کلیئر نہیں ہوتا. دیکھیے، یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین و آسمان میں جو معاملہ ہو رہا ہے، کوئی بھی نباتات، جمادات، حیوانات، سمندروں کا، ہواؤں کا، گلیکسیز کا، سب کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ اس کی اللہ پلاننگ اللہ کس اللہ کی ہے؟ تعالیٰ. اس کے ایگزیکیوٹ کون کر رہا ہے؟ اس کو روب عمل، اس کو نافذ کون کر رہا ہے؟ مالک اللہ الناس. تعالیٰ. تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی یہ خواص تو بیان ہی نہیں کر رہے. ایسا معدود کہہ رہے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی سی چیز ہے. یدبر الامر، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی تدبیر، اس کی پلاننگ بھی، اور اس کو ایگزیکیوشن بھی، اور اس کو ٹھیک رکھنا بھی، سارے کا سارا یہ ہے بادشاہ.
ایسا ہوتا ہے بادشاہ. یہ دنیا کے بادشاہ کیا ہے؟ ابھی بیمار ہو گئے تو مر جائیں گے. کوئی ہے آج تک باقی بادشاہ؟ سوچیں ذرا کتنے محدود مانے ہم نے بادشاہ. اس رب اصلی بادشاہ کائنات کا حقیقی بادشاہ وہی ہے. یہ سارے جو ہیں باقی اس نے کچھ اختیار دے دیے ہیں تو اب اکڑتے ہیں. اپنے ملک میں دیکھ لیں. اب میں کچھ آیتیں لکھوا رہا ہوں، برائے کرم ان کو ضرور دیکھیں. 2 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، سورہ روم کی 26 اور سورہ سجدہ کی 5. آگے لکھیں. سورہ الحدید کی آیت 51، سورہ فرقان کی آیت 2، سورہ یاسین آیت 83. میں پڑھتا ہوں، آپ میں سے اکثر پڑھتے ہیں روزانہ، سوچ کے نہیں پڑھتے. کون سی سورہ ہے سر یہ؟ یہ سورہ یاسین کی آیت 83 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بیدہ ملاکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے. کل 6 لفظ ہیں اور اللہ کی کیسی صفت بیان ہوئی ہے کہ کوئی چیز اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے. ایسا بادشاہ ہے. سر جی یہ سورہ یاسین کی آخری آیت پڑھ رہے ہیں؟ یہ میں آیت 83 بیدہ ملاکوت کل شیء جی آخری ہے. آخری آیت. اب یہ روز پڑھتے ہوں گے آپ. کبھی آپ نے اس کو اس طرح سمجھا ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا بیان ہے؟ سر جی ایک بات کروں؟ جی فرمائیں. سر جی میں یہاں پہنچتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے اس کو بار بار ریپیٹ کروں، اور میں کرتی ہوں اس کو بار بار ریپیٹ. بالکل کرنی چاہیے. پھر ہی اطمینان اور سکون ہوتا ہے کہ رب کے کلام میں کتنی وسعتیں ہیں. جب آپ اس کو شوق اور ذوق اور سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، اس دل و دماغ پر اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو سر جی یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جس کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے تو لرزہ لگ جاتا ہے نا. بالکل بالکل. میں نے اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جس کو میرے خیالات اور جذبات اور احساسات کی بھی پتہ ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اچھا ایک آخری آیت لکھ لیں. بہت ساری آیت ہیں لیکن آل عمران کی 26 بڑی پیاری آیت ہے. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. قل اللہم مالک الملک، کہو خدایا مالک ملک، تو ملک کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو یہ بادشاہی دیتا ہے، عنایت کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں تو خیر اور بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے اقتدار زیر اقتدار ہے. یہ ہے میرا رب، یہ ہے بادشاہ جس کی میں پناہ مانگ رہا ہوں. آیت نمبر 2 میں. اب جب میں اس ملک کے مالک کے یہ سارے مفہوم میرے سامنے ہوں گے، جب میں پڑھوں گا مجھے لذت آ جائے گی کہ میں کس ہستی سے مانگ رہا ہوں. مالک نہ سارے انسانوں کا بادشاہ بھی ان صفات کے ساتھ. سر جی جو یہ آیت ہے یہ کتنی عبرت حاصل کرنے والی ہے جو پڑھی ہے ابھی آپ نے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کاش ہم اس سے عبرت لیں. خود کہ ہمارے ہمارا ملک تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، پل میں بادشاہ بنا دیتا ہے اور پل میں گدھا بنا دیتا ہے، اور کتنی مثالیں ہیں دنیا میں، پھر بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے. انسانی تاریخ بھری پڑی ہے.
بے اچھا، شک اب دوسری آیت ہم نے ختم کی ہے. دیکھیں آج ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں نا کہ قل اعوذ برب الناس، رب کیوں کہا ہم نے کہ ہم رب کی پناہ مانگتے ہیں ان 5 معنوں کی وجہ سے. مالک الناس کیسا بادشاہ ہے، یہ ساری آیتیں آپ دیکھیں. اب جب میں پڑھوں گا یا آپ پڑھیں گے یہ سمجھ کے آپ یقین مانیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس ہستی کی پناہ میں دے رہے ہیں. مجھے یقین ہوگا کہ بس انشاءاللہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب اس کے ذمہ میں نے پناہ میں نے اس کی لے لی، وہ مجھے ہر پناہ سے محفوظ رکھے گا، ہر شر سے محفوظ رکھے گا. سوری، اگلا جو آ رہا ہے نا تیسری آیت، اس کا ذرا آپ مجھے بتائیں. تیسری آیت ہے الہ الناس، لوگوں کا حقیقی معبود. یہ مجھے بتائیں کہ الہ کا یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ہر اس بت کی اور ہر اس پیر فقیر کی نفی کرتا ہے کہ اللہ ایک ہی آپ ایک دیکھیں، آپ اس کے اصلی معنوں کو ہٹ کریں، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. تمام کائنات کا پروردگار، سر پوری جی نہیں جب کائنات پر اس کی رب بادشاہی، وہی ذات اس بات پہ رب وہ مستحق ہے، نہیں، اس لیے اگر صفات کو لیں تو جب رب وہ ہے، مالک وہ ہے، تو الہ بھی وہی ہونا چاہیے، ہمیں اسی ہی کی عبادت کرنی چاہیے. آپ مجھے بتائیں، ہم روز لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں نا، تو الہ کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ مجھے آپ معبود کہیں گے نا، آپ مجھے معبود کیوں ہے وہ، کیوں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں؟ سر وہ حاکم ہے. نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. مجھے کھول کے بتائیں، ورنہ میں بتاؤں گا تو پھر آپ سوال کریں. سر ہم عبادت تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور ہم اس کی غلام ہیں. اس کے کوئی حکم کو، اس کے احکامات ہم کو مانتے ہیں، اس کی اچھا، غلامی. اب اس آپ کا میرا سوال کا جواب دیں. کیا آپ اس ہستی کے سامنے سجدہ کریں گے جس کے پاس نہ کوئی طاقت ہو، نہ قدرت ہو، نہ اختیار ہو؟ آپ کریں گے اس کے سامنے سجدہ؟ نہیں سر. بالکل. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بھائی اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. عبادت اس کی ہوگی جس کے پاس اختیار ہے. جو رب ہے اس معنی میں کہ وہ قدرت، اختیار، اقتدار اس کا ہے. وہ بادشاہ ہے، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، بادشاہ بھی کیسا؟ حقیقی بادشاہ، مالک القدوس. قرآن میں آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم الہ کے ٹھیک ٹھیک معنی سمجھیں. اب میں آپ کو الہ کی صفات کی سمری بتاتا ہوں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر الہ کا مفہوم آپ نے سمجھنا ہے تو آپ آیت الکرسی میں بتایا گیا ہے، لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ الہ کی صفات ہیں ساری آگے. آپ لکھ لیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. خدا کے لیے دیکھیں، وہاں الہ کی صفات ہیں آیت الکرسی. اسی لیے بتایا گیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا، سمجھ کے پڑھنے والا، اس کی صفات کا ٹھیک ٹھیک ادراک کرنے والا جنت میں جائے گا. لیکن اگر پڑھ لی، سمجھ ہے نہیں، تو پھر ہماری زندگی میں اس کا کیسے آئے گا، اس کے مظاہر کیسے آئیں گے؟ پھر غور سے سنیں، لکھیں سورہ بقرہ کی 255، سورہ آیت الکرسی، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں قرآن میں اور کہاں ہے صفات اللہ تعالیٰ کی، الہ کی، ساری الہ کی؟ سر جی سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا سر إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ صرف الہ واحد ہے. اور صفات دیکھیں آپ لوگ، ماشاءاللہ کتنے قرآن کے شوقین ہیں.
لیکن ہم بھی قرآن سورہ اسی سورہ حشر سورہ سورہ حشر حشر میں، سورہ حشر میں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اب الہ کے وہاں ڈیفینیشن شروع ہوتی ہیں آگے، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کیوں نہیں آپ پڑھتے، کیوں نہیں آپ سمجھتے یہ باتیں؟ الہ کی اب میں آپ کو لکھواتا ہوں، ذرا لکھیں آپ کہ الہ جو ہے وہ کون سی ہستی ہے، اس کی کیا الوہیت کس وجہ سے ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ طاقت، قدرت، اقتدار، اختیار اس کے پاس ہے، اس لیے میں اس کو سجدے کرتا ہوں، اس لیے میں اس سے دعائیں مانگتا ہوں. قبروں والوں کے منع کیوں کیا اللہ نے؟ کوئی اقتدار نہیں ان کے پاس، کوئی اختیار نہیں ہے، پیروں فقیروں کو کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے. اب لکھیں ذرا سمری الہ کی صفات کی، تاکہ آپ کو بات سب لکھیں. الہ کا معنی سب سے پہلے جس کی عبادت کی جائے. نمبر 2، بادشاہ اور حاکم مانا جائے. نمبر 3، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے. نمبر 4، اس سے فریادیں کی جائیں، مشکلوں میں اس سے فریاد کی جائے. نمبر 5، اس سے مدد مانگی جائے، مدد طلب کی جائے. یہ ہم کیوں مدد طلب کرتے ہیں؟ کیوں مدد طلب کرتے ہیں اس سے؟ کیونکہ اس کے پاس کل اختیار ہے، مدد کرنے والی ذات وہی ہے. وہ کر سکتا ہے، مجھے یقین ہے، اس لیے میں اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہوں. آگے لکھیں نمبر 6، وہ لا زوال ہے. وہ کیا ہے؟ لا زوال. ہاں، لا زوال ہے. اور نمبر 7 لکھ لیے، وہ بے نظیر اور بے مثال ہے. نمبر 8 لکھیے، وہ یکتا اور اکیلا ہے. قرآن میں کہاں ہم نے پڑھا ہے وہ یکتا اور اکیلا ہے؟ اخلاص، سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد. شاباش، ایکسیلنٹ. نمبر 9، وہ حاضر اور ناظر ہے. قرآن کی کون سی آیت ہے کہ وہ حاضر اور ناظر ہے؟ جلدی بتا. عالم الغیب والشہادہ، یہ سورہ حشر میں ہی ہے سر. اور ایک اور آیت، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے، حاضر ناظر ہے. نمبر 10، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. نمبر 11، جو ہر جگہ ہر شخص کی پکار سنتا ہے، اور پکار سن کے جواب بھی دیتا ہے، ایکشن بھی لیتا ہے. نمبر اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. بے شک، بے شک. جو عالم الغیب ہے، ہر غیب اس کو پتہ ہے، اس کے لیے کوئی غیب چیز نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ. نمبر 13، جو دلوں کا حال جانتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہمارے اور میرے اور آپ کے دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، ہماری تمناؤں، امیدوں، سب سے واقف ہے. علیم بذات الصدور. جو ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور آخری بات وہ بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، مالک القدوس ہے۔ یہ ہے ساری جو میں نے ابھی آپ کو لکھوائی ہیں۔ اگر میرے سامنے الہ کی یہ سارے مفہومات ہیں تو پھر جب میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اس سے دعائیں مانگتا ہوں، میری کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ صرف زبان کے الفاظ نہیں ہے، میرے جذبات، میرا دل، دماغ پوری طرح فوکسڈ۔ اور اسی کو حنیف کہتے ہیں کہ انسان پوری طرح یکسو ہو کے مانگتا ہے کہ میرا رب تو ان ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں نا کہ الہ الناس، کہ میں کس کی مدد، کس کی میں مانگ رہا ہوں پناہ؟ الہ، جس کی یہ ساری صفات ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 3 پہلی آیات ہیں، اگر ہمیں رب کا ٹھیک مفہوم نہ پتہ ہو، ہمیں ملک کا صحیح مفہوم پتہ نہ ہو، ہمیں الہ کا صحیح مفہوم، تو یہ آیتیں کچھ مزیدار ہوں گی نہیں ہوں گی؟ یہ اسی وقت مزیدار ہوں گی، اسی وقت ہمارے ذہن کو، پوری دل و دماغ کو تسکین ہوگی، جب ان صفات کا ہم پوری طرح رب، الہ اور ملک کی ان صفات سے واقف ہوں گے۔ کوئی سوال ان 3 آیات کے بارے میں؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور بہت بہت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، ہم سب کے لیے آمین۔ ہم سب کے آمین۔ دیکھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے پہلو اتنی وسعتیں ہیں، جتنا آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھولے گا۔ ہم اگر اس طرح قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کو واقعی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ہدی للناس ہے۔ پوری انسانیت کو اگر رہنمائی صراط مستقیم کی طرف ہو سکتی ہے تو اس رب کے اس کلام سے ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، 1 گھنٹہ ہونے کو آ رہا ہے، ہم نے 3 الفاظ کو سمجھا ہے قرآن سے: رب، مالک اور الہ۔ اچھا، اب سر جی، جی سر جی ایک بات، سر جی جس طرح آج آپ پڑھا رہے ہیں اور یہ مفہوم کھل رہے ہیں، تو اس کے لیے تو کئی زندگیاں چاہیے کہ ہم اس کلام کو سمجھیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ بالکل ہمارے پاس صحیح کہہ رہی ہیں سر، یہی وجہ ہے نا کہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ وہ ہماری پرائرٹیز غلط ہیں، ہم دنیا پرست ہیں، ہم ہوس پرست ہیں، اور ان کے پیچھے لگ کے ہم قیمتی وقت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اللہ کے اس نظام کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، وہ نہیں کر رہے ہم۔ ہمارے پاس گھنٹوں اخباروں میں، گھنٹوں اس پہ، موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ گندگیوں میں جا رہے ہیں، گمراہیاں اختیار کر رہے ہیں۔ آپ ادھر آئیے، اس کے پر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات کو بھی بابرکت بنا دے گا۔ لیکن جب اللہ کی ہمیں پرواہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو غنی عن العالمین ہے۔ ہاں، جب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں 1 قدم تو وہ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے۔ کتنا مہربان ہے۔ الرحمن اور الرحیم کا معنی یہی ہے۔ سر واقعی صحیح بات ہے، گھر میں آپس سے مل جل کے خوش گپیاں اور غیبتیں چگلیوں میں ہی اتنا ٹائم برباد کر دیتے ہیں نا کہ احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں۔ اعوذ باللہ بالکل من آپ نے الظالمین۔ ٹھیک کہا، بالکل ہماری یہ حالت ہے۔ ہدایت کے ہم طالب ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں سب کچھ ہے۔ اب آپ بتائیں نا، اس کی حفاظت اس نے خود لے لی، تو محفوظ کتاب جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، بالکل وہی کتاب ہمارے پاس ہے۔
آپ مجھے بتائیں، صرف آپ اس پہ سوچیں کہ آپ کے ملک کے ججز، یہ فلاں جگہ پڑا ہوا ہے، یہ فلاں یورپ کے فلاں، میں خود امریکہ سے پڑھا ہوں، اس لیے میں بالکل جانتا ہوں، حقیقت مجھے پتہ ہے، جب تک قرآن نہیں پڑھتا وہ جاہل ہے، چاہے اس کے ساتھ جتنی ڈگریاں ہوتی جائیں گی وہ متکبر ہوتا جائے گا۔ ہاں، اگر قرآن کا طالب علم ہے تو پھر اس کی جو تعلیم جو دنیاوی ہے وہ بھی اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے رب کی عنایت کرتا ہے، لیکن اصل کام، اصل علم قرآن کا علم ہے۔ دیکھ لیں یہ ججز کیا کر رہے ہیں اس ملک میں، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی ناانصافی، ملک بنا ہو دین کے نام پر، اور انصاف میں دنیا میں 193 نمبر پر ہو، یہ اس قرآن سے دوری ہے، اور اس کی ذلتیں اور پستیاں آپ کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تاکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ پوری طرح اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کے اس نظام کا، اللہ کی ہدایت کا پوری طرح مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ تین آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، اب آپ برائے مہربانی ذرا اس پہ غور کریں اور سوال کریں، ورنہ کل آگے سے پڑھیں گے، اور میں آج اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ ابھی چیک کر کے اور آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، جو اگلی 3 آیات ہیں۔ جزاک اللہ خیر سر۔ اور آپ نے پتہ ہے کل کیا سمجھ کے آنا ہے؟ یہ شر کیا ہے جس سے ہم پناہ مانگ، وسوسہ کیا ہے، یہ شر کیا ہے، یہ الخناس کیا ہے، تو یہ سب چیزیں ذرا سمجھ کے آئیں۔ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اگلے 1 گھنٹے میں آپ کو مل جائے گا، اور آپ مہربانی کر کے اس کو خوب پڑھ کے آئیں، تاکہ یہ ہم اللہ سے جب پناہ مانگ رہے ہیں تو کیوں مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اور وہ کتنی یقینی ہے، کیونکہ وہ ہستی ہی ہمیں دیتی ہے، اور ہم اس ہستی سے لینے کے جو ہے وہ سمجھے انداز اور اس کے مطابق مانگیں، وہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ کوئی سوال؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سر چکوال سے خالد محمود بول رہا ہوں جی۔ جناب کیا حال فرمائیے۔ ہے؟ الحمدللہ۔ سر یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ واٹس ایپ پہ اوپر، تو یہ میرے نمبر پہ بھی آ جائے گا نا؟ اس میں آپ نے فیڈ ہوا ہے میرا نمبر؟ آپ نے بھیجا ہے ہمیں؟ جی میں ابھی تیسرا دن ہے میں کلاس شروع کی ہے آپ کی۔ ہاں تو آپ نمبر بھیجیں گے، ہم آپ کا نمبر ایڈ کر لیں گے۔ میرا نمبر اچھا ہے آپ کے پاس؟ جی، نہیں میں نوٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں لکھیں 0333 جی 521 521 8914 8914 اس پہ اپنا واٹس ایپ نمبر مجھے بھیجیں، اور جی جی آپ کا نمبر میں انکلوڈ کر دوں گا، اور ہم نے بے شمار میں پہلے بھیجی ہیں چیزیں لوگوں کو فہم جی جی قرآن کے بعد۔ جی ٹھیک ہے سر، میں اپنا بھیج جزاک اللہ۔ اور چکوال میں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ جی انشاءاللہ جی ضرور، یہ آپ کا پروگرام انشاءاللہ بہت میں درس وغیرہ خود بھی دیتا ہوں، تو جی سب کے پاس یہ انشاءاللہ نمبر پہنچ جائے گا، آپ کا کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ جی، میں نے بھی چکوال کالج سے BSc کیا ہے۔ جی حافظ محمد بشیر صاحب ہے نا بھون سے، ہاں 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 میرے دوست ہیں، جی جی۔ انہوں نے یہ آپ کا وہ مجھے تعارف کرایا، بتایا کہ آپ کی کلاس ہو رہی ہے سر۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ جی